اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں, یہ کیا نام ہے آپ کا؟ مسلم انہوں نے لکھا ہوا ہے, معراج ہے. مراج. جی جی السلام علیکم وعلیکم آپ سب السلام. کو. میرا ایک سوال ہے بلڈ منی کے مطابق کہ اسلام میں بلڈ منی آف اے وومن از 50 camels اینڈ بلڈ منی آف اے مین از 100 camels. اور میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق کہ دیر از اے کنسنسس امنگ اسکالرز اباؤٹ دس اماؤنٹ. تو میرا یہ سوال تھا کہ why does the murderer have to face a lesser punishment if he kills a woman compared to a man? اوکے, مان لیجئے ایک مرد مر گیا اور بلڈ منی اس کی آپ نے بتائی 100 کیمل, رائٹ؟ ہاں. ٹھیک, یہ اس مرد کو ملے گی جو مر گیا؟ نہیں, فیملی کو. اس کی فیملی کو. فیملی میں بیوی ہے تو اس کو 100 کیمل مل جائیں گے. اب ایک بیوی مر گئی, اس کے 50 کیملز ہیں, تو اب یہ بیوی کو تو ملنے کے نہیں, یہ ملیں گے مرد کو. تو یہ تو الٹا ہی پڑ گیا کہ بیوی کو زیادہ دے رہا ہے اسلام اور شوہر کو کم. ہاں نہیں, وہ I'm fine with that also, but کہ جو پنشمنٹ جو جاری ہے to the criminal is lesser. نہیں, وہ ہے بات میرا پرابلم. یہ ہے کہ یہ پنشمنٹ نہیں ہے, یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہے. پنشمنٹ تو ہے قصاص, جس کو بیہیڈنگ کہا جاتا ہے, وہ ہے پنشمنٹ. اب یہ جو دیت ہے یہ سیٹلمنٹ ہے. سیٹلمنٹ میں اسلام نے اس چیز کی گنجائش رکھی ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ تو چلا گیا, اب جو باقی بچے ہیں ان کا گزارا ہو جائے. تو ان کا گزارا, اگر مان لیجیے مرنے والا ہے مرد, تو چونکہ وہ گھر کا کمانے والا تھا, بنیادی ممبر تھا, اس کی وجہ سے گھر بار چل رہا تھا, تو اس لیے جو بلڈ منی ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. اور چونکہ اگر مرنے والی عورت ہے تو چونکہ وہ کمانے والی نہیں ہے, کمانے والے مرد ہیں, لیکن بہرحال ایک طرح کا نقصان ہوا ہے, تو اب بلڈ منی کم ہونی چاہیے. اس کا خیال رکھا گیا ہے. اس کا تعلق پنشمنٹ سے نہیں, پنشمنٹ تو قصاص ہے, یہ ہے سیٹلمنٹ. جی اچھا ٹھیک ہے, ہاں that clears it for me. اور میرا ایک اور چھوٹا سا لمبا سا تھوڑا سوال ہے کہ اسلام میں is there a difference between Where do you live? I am from India but I live in Germany. Okay, all right. ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ سوال تھا کہ اسلام میں is there a difference between absolute morality and halal and haram? تو ایسا ہو سکتا ہے کہ something is absolutely it's moral but اسلام میں حرام ہو, and it can be immoral but اسلام میں حرام ہو, مطلب that something can be immoral but Islam has put a restriction on it. یعنی کوئی چیز ایبسولوٹ امورل ہو اور اسلام نے اس کو حلال کر دیا ہو؟ نہیں opposite. ہاں I'm only concerned with the opposite کہ something is moral but اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہو. ہاں ایگزامپل دیجیے. ہاں تو ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ like marrying 4 wives is moral, marrying more than 4 wives is moral کیونکہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الاؤڈ کیا گیا تھا, but is haram for the rest of the ummah. ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متع was moral for a period of time but then it was made haram. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ متع is bad یا horrible کیونکہ it was made halal even after being haram. تو ہاں وہ دیکھیں اس تعلق سے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں ہمارے یہاں, اور ان میں جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے اشعری کا. تو ان لوگوں کے نزدیک جو چیز بھی حلال ہے وہ دراصل مورل ہے, اور جو چیز بھی حرام ہے وہ امورل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماتوریدی پوزیشن آتی ہے. ماتوریدی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک چیز پہلے سے, سوری میں ریپیٹ کروں گا, اشعری کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مورل بنتی اس لیے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے, اور امورل بنتی اس لیے چونکہ اس کو حرام قرار دیا ہے. اب اگر آپ اس پیرامیٹر کو لیں تو جس وقت مثلا متع حلال تھا تو اس وقت وہ مورل تھا, اس کے بعد جب اس کو حرام کر دیا گیا تو وہ امورل بن گیا. یہ اشعری انڈرسٹینڈنگ ہے. ماتوریدی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے مورل یا امورل ہوتی ہے, اسلام اس کو, اس کی مورالٹی کو یا اس کی امورالٹی کو کنفرم کرتا ہے حلال اور حرام قرار دے کر. یہ ماتوریدی پوزیشن ہے. تو یہ 2 الگ الگ اسکولز آف تھاٹ اس میں پائے جاتے ہیں, اور یہ ایک فلسافیکل ڈسکشن ہے. اچھا تو نہیں, تو میرا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جب تو اگر آپ اشعری پوزیشن کو لیں تو اس سے بھی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ متع جس وقت حلال تھا مورل تھا, جس وقت حرام تھا وہ امورل ہو گیا. ہاں بٹ اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم آج ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں متع لائک خلیص چیز ہے کہ اس سے کبھی مطلب
it's just جب bad, جب immoral, ایک مرتبہ horrible, نہیں terrible. نہیں جب جب ہم صحابہ نے یہ خود کیا تھا یہ سب. نہیں جب ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ مورالٹی جو ہے وہ حلال اور حرام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، تو جب ایک چیز کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب وہ غلیظ ہی ہوگی. اس کی مثال آپ متعد سے پہلے آپ شراب لیجئے نا، بھائی شراب ایک زمانے تک حلال رہی لیکن آج اس کو غلیظ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا. نہیں پر یہ this is a شراب تھوڑی ڈفرنٹ ہے نا متع سے، کیونکہ متع was made حرام then halal then حرام again. متع But was شراب made was حرام then حلال then نہیں، ایسا نہیں ہے. متع پہلے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اور اس ہاں کے بعد اس کے پھر اس بعد کے حرمت کا حکم نازل ہو گیا. ایسا نہیں کہ پہلے وہ حرام تھا پھر اس کو حلال کیا گیا پر پھر ایسا حرام کیا گیا. پر میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ حرام ہوا تھا پھر اس کے بعد میں فور ٹیمپرری ٹائم اسے حلال کیا گیا تھا، اس کے بعد میں کمپلیٹلی حرام ہو گیا تھا. جی نہیں، ایسا نہیں ہے، دس واز پہلے اس کے بارے آفٹر. میں کوئی پوزیشن نہیں تھی، اس کے بعد پھر اس کو حرام قرار دیا گیا. حرمت کے دو حکم کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہوئی ہے. جی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں یہ چیز ملی تھی کہ حرمت کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے، تو اس وقت قطعی طور پر ایک روایت ملتی ہے غالباً سنن نسائی کے اندر ہے، جس میں حمر الاہلیہ اور جو متع ہے اس کی حرمت کی اعلان تعین پر کیا بات گیا، کی گئی. اعلان کیا گیا، کلیئر کیا گیا اس کو. یعنی ایگزیکٹلی جی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اچھا جیسے ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ کیا گیا. اچھا تو اور ایسا یہی نہیں وجہ ہوا ہے تھا کہ کہ وہ آج حلال بھی تھا. ہاں یعنی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ فقہی اختلاف آج بھی موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے جی غلط فہمی یا اختلاف ہوا اس وقت بھی عملی طور پر. یہ فرق ہے جس میں وہ بات کی گئی. اچھا جی جزاک جناب، اللہ خیر. وہی خوش. آلرائٹ. اچھا حضرت، دیت کے حوالے سے جو بات جی کی جا رہی تھی نا، اس پہ میں ایک بات، جی دیت کے تعلق پر جو آپ نے نقطہ اٹھایا بڑا شاندار تھا. اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیت کا تعلق جیسے حضرت نے کہا وہ حدود کے اندر نہیں بلکہ اس کمپنسیشن کے اندر آتی ہے جس کا جو تارکین جو وارثین ہیں پیچھے ان کی فائنینشیل سچویشن کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. اب جیسے وہ فرد بدلتا ہے، جیسے میل ہو جائے گا تو میل کما سکتا ہے، تو obviously اس کو کم بھی ملے گا تو وہ سروائیو کی. یعنی دیت میں پچھلوں کو دیکھا جاتا ہے، قصاص میں اگلے کے حق کو دیکھا جاتا ہے. جی ہاں اگر جی اس ہاں نقطے کو سمجھ لیں کہ قصاص میں جانے والے کو اور دیت میں پیچھے رہ جانے والوں کو، تو یہ فرق سمجھ آئے گا کہ کس کی بہتری کیا ہے. جی ہاں.